الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي. وعن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. محترم حاضرین، امام نووی کی مشہور تعریف الاربعین النوویہ صبح کے درس میں ہمارے ساتھ چل رہی ہے، اور آج ہم آپ کے سامنے حدیث نمبر 11، 12 اور 13 لے کر آئے ہیں۔ حدیث نمبر 11 جو ہماری ترتیب میں آج کے درس میں ہے، ابو محمد حسن ابن علی ابن ابی طالب نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور ریحانتہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو۔ آپ حسن اور حسین کو سونگتے تھے، ان کے جسموں کو سونگتے تھے اور کہتے تھے: ہما ریحانتہ فی الدنیا، یہ دنیا میں میری خوشبو۔ تو آپ کے بڑے نواسے حضرت فاطمہ زہرا سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنتی خاتون کی سردار کے بڑے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ عنہ ہیں، جنہوں نے امت کی اتحاد کے خاطر اپنی خلافت سے دستبرداری اختیار کی تھی، سرنڈر کیا تھا حضرت معاویہ ابن ابی سفیان کے حق میں سن 41 میں۔ اور کئی سالوں سے جو خون ریز تصادم تھا، الحمدللہ اس سرنڈر کے بعد لوگ متحد ہو گئے اور عام الجماعہ کہلایا، اتفاق کا ساتھ۔ انہوں نے خلافت سے اپنے آپ کو الگ کر لیا، اب پوری اسلامی سلطنت کی ایک اکیلے فرمانروا اور خلیفہ کی حیثیت سے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے اقتدار سنبھالا۔ تو یہ حضرت علی کا تیاگ اور ان کی قربانی تھی ملت کے حق میں، اتحاد امت کے حق میں۔ وہ نواسے رسول، خوشبو رسول ابو محمد حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا ہے، آپ نے فرمایا: دع ما یریبک الی ما لا یریبک۔ چھوٹا سا جملہ ہے اور بڑا جامع لفظ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس کام میں انسان کو شک و تردد ہو، نفس میں بے اطمینانی ہو، قلب میں سکون نہ ہو، جس کام کے کرنے پر آدمی اپنے اندر قلق اور اضطراب اور بے چینی کی کیفیت محسوس کرے، تو ایسے کام کو چھوڑ دے۔ اس کی جگہ پر وہ کام کرے
جس کے کرنے سے انسان کے نفس کو سکون اور قلب کو راحت اور چین ملے، مطمئن ہو کر اس کام کو انجام دے سکے۔ کیونکہ عام طریقے سے قلق، اضطراب اور بے چینی وہاں ہوتی ہے جہاں معاملہ مشتبہ ہو، حلت اور حرمت دونوں کا امکان ہے، تو آدمی کر بھی رہا ہے اور بے چینی بھی محسوس کر رہا ہے کہ یہ کہیں گناہ تو نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن کبھی کوئی شخص واضح حلال اور دلیل کی روشنی میں جائز اور مستحب کام یا واجب کام کو کرنے میں کبھی بھی اپنے اندر بے چینی اور تردد نہیں پاتا، تو تردد کا پایا جانا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ معاملے میں کچھ ہے گڑبڑ، دال میں کالا ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ شک و تردد والے کام سے بچتے ہوئے وہ کام کرے جو شک و تردد سے خالی ہو پاک۔ اسی مفہوم کو حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں بتایا گیا ہے، جامع حدیث ہے، الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات۔ حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی حلت و حرمت بہت سے لوگوں پر واضح نہیں ہوتی، بڑی تحقیق علم رکھنے والے علماء ہوتے ہیں تو ان کو کچھ چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ تو نبی صاحب نے فرمایا کہ حلال واضح حلال پہ اختیار کرو، واضح حرام سے بچو، اور جن امور کے اندر اشتباہ ہے، حلت حرمت دونوں کا شائبہ ہے، دونوں کا امکان ہے، تو اپنے آپ کو مشتبہ امور سے بچاؤ۔ یہی دین اور عزت کی حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے، ورنہ ڈر ہے کہ آدمی مشتبہ کرتے کرتے حرام میں پڑ جائے۔ فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام۔ شبہ میں پڑ گیا، شبہ میں پڑا تو وہ حرام میں پڑا، کیونکہ شبہ میں پڑھتے پڑھتے وہ کل کو کھلا کھلا حرام کرے گا۔ آج عملی بدعت کر رہا ہے، کل اعتقادی بدعت کرے گا، پرسوں شرک کا کام کرے گا۔ آج انڈا چوری کر رہا ہے، کل بینک میں ڈاکے ڈالے گا۔ گناہ اپنے پیچھے گناہ کو کھینچتا ہے، گناہ اپنے پیچھے گناہ کو کھینچتا ہے۔ مشتبہ چیزوں سے پرہیز کرو۔ اسی طریقے سے جو چیزیں باعث شک اور تذبذب ہیں، باعث خلجان ہیں، قلب کو بے اطمینانی محسوس ہوتی ہے، آپ ایسے کام کو چھوڑو۔ پورے دل کے اطمینان اور سکون کے ساتھ کوئی کام کرو، جس کام میں اطمینان ہو وہی کام کرو۔ جہاں شک تذبذب بے چینی کی کیفیت محسوس ہو اس کام کو آپ کرو۔ شبہات سے بچنا چاہیے، بہت اچھی چیز ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کو آپ دیکھیے گا کہ شبہات کے معاملے میں بہت تدقیق کرتے ہیں۔ اچھی بات بھی ہے، انہوں کہاں سے پیسہ کماتے ہیں، کیا سورس آف انکم ہے، ان کی دعوت میں جانا کہ نہیں جانا، کہیں 2 نمبر دھندا تو نہیں کرتے۔ بہت اچھی بات ہے کہ جس طرح ہم اور آپ حرام سے بچتے ہیں، شبہات سے بھی بچیں، لیکن یہ وہ کرے جو ماشاءاللہ ورع، تقوی اور احتیاط کے اعلیٰ درجے پر ہو۔ لیکن کچھ لوگوں کو دیکھیے گا کہ واضح طور پر حرام کرتے، لیکن جب کسی کے یہاں دعوت کی بات ہوگی تو ان کی آمدنی جائز ہے کہ ناجائز ہے، وہ کیا کرتے، کہاں سے لاتے، کیا کھاتے، کیا بزنس ہے، اس کی پوری تفصیل ان کو بتائیے، تب دعوت قبول کریں گے، نہیں تو کہیں گے کہ نہیں ابھی تو سوچنے دیجیے۔ تو جو آدمی واقعی ورع اور احتیاط اور تقوی اختیار کرتا ہے الحمدللہ، تو اس کو بچنا چاہیے۔ لیکن ایک طرف تو حرام ہے ہماری زندگی میں، اور دوسری طرف شبہات کی تدقیق ہے، چھپی چھپی باتوں کو معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ چیز ٹھیک نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے کسی عراقی نے، کسی کوفی نے، جنہوں نے ریحانت رسول حضرت حسین کو قتل کیا تھا، پوچھا کہ اگر مچھر مار دیں تو اس کا کیا کفارہ لگے گا؟
مچھر مارنے کا کیا کفارہ لگے گا؟ ایک مچھر کا خون ہم سے ہو گیا، اور فرمائیے. تو کہا کہ دیکھیے یہ پوچھتے ہیں مچھر کا خون اگر ہو جائے تو کیا جرمانہ لگتا ہے. ایک طرف یہ مچھر کے خون کا مسئلہ دریافت کرتے ہیں، اور دوسری طرف انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو اور آپ کے نواسے حسین کا قتل کیا. یہ آج تک انہوں نے نہیں پوچھا کہ حسین کے قتل کرنے والے مجرمین کا کیا حال ہوگا. کتنا سنگین جرم انہوں نے کیا کہ اپنے گھر بلایا اور پھر دھوکہ بھی دیا. محبت پر اپنی شیعیت کے نام پر منگوایا، بلایا کہ ہمیں تم سے تمہارے باپ سے محبت ہے، آؤ ہم تمہارا سپورٹ کریں گے. اور جب آئیں گے تو سپورٹ کیا کریں گے؟ آخری مرحلے میں واپس جانے کا بھی ارادہ کیا کہ لوٹ جاتا ہوں میں مکہ جہاں سے آیا ہوں. یزید کی فوج سے ٹکرانے کی ہمارے اندر ہمت نہیں ہے. تم لوگوں نے بلا کے چٹ کیا ہم کو کوفہ کے شیعوں، تو جانے بھی نہیں. تو ایک طرف تو انہوں نے قتل کیا حسین رضی اللہ عنہ، دوسری طرف یہ دریافت کرتے ہیں بچوں کے خون کے متعلق. تو اس طریقہ سے تدقیق ٹھیک نہیں. بہرحال آدمی کو شک و تذبذب کے کام سے بچنا چاہیے، اور جس کام کے کرنے میں اطمینان ہو، اور یقیناً اطمینان حلال کام کرنے کے اندر، جائز کام کرنے کے اندر یہ ہوتا ہے، وہ کام کرنا چاہیے. دوسری حدیث نمبر 12 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھی گئی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بڑا اچھا ادب سکھایا ہے. اور اگر آدمی اس ادب کو اختیار کرے تو بہت سی جھنجھٹ سے محفوظ رہ جائے گا. آپ نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. ایک شخص کے اچھے مسلمان ہونے کی علامت یہ ہے کہ دین اور دنیا کے جس معاملے سے، جس قول سے، جس فعل سے، جس بات سے آپ کا سروکار نہ ہو، لینا دینا نہ ہو، اس میں نہیں پڑنا. جس سے آپ کا سروکار ہے، جو چیز آپ کو ٹچ کرتی ہے، آپ سے اس کا تعلق ہے، دین کے معاملے میں ہو یا دنیا کے معاملے میں، براہ راست آپ اس معاملے سے انوالو ہیں. آپ کو اپنا تعلق، اپنا رشتہ انہی معاملات سے. اسلام میں کیا واجبات ہیں ہمارے کرنے کے، وہ کیا چیزیں ہیں جن کو ہمیں چھوڑنا چاہیے، ہم شریعت کی کن باتوں کے پابند ہیں. ہمارا آپ سے ڈائریکٹ معاملہ ہے دنیا کے امور میں، ہم آپ سے بات کریں، واجبات کو ادا کریں، محرمات سے بچیں، فاضل بکواس نہ کریں. بہت سے لوگ غیر ضروری کاموں میں انوالو ہوتے ہیں. معاملہ آپ کا ہے، بیچ میں ٹانگڑا دی. جب کسی نے کہا کہ میں نے آپ کو پوچھا آپ نے اس معاملے میں کیوں دخل دیا، ہم دونوں میں سے کسی کو آپ کی ضرورت نہیں تھی، تو آدمی شرمندہ ہوتا ہے. تو خواہ مخواہ کے لیے آدمی ٹینشن پالے اس معاملے سے آپ کا براہ راست کچھ لینا دینا نہیں ہے. آدمی اچھا مسلمان وہ ہے جو اپنے معاملات سے سروکار رکھے، جو چیز براہ راست اس سے تعلق رکھتی ہے اس سے رکھے، خیر کا کام کرے. کہیں شر دیکھے تو منع کر دے. اسلام میں ہمارے لیے واجب ہے، ہم جانتے ہیں کہ یہ کام شر ہے، لیکن اننیسیسری معاملات کے اندر دخل اندازی کرنا، انتظام مسجد کا ہے، انتظامیہ کا ہے، کچھ چیز دیکھتے ہیں تو ان کو کہہ دیجیے ہمدردی کے ساتھ، دین خیر کا نام ہے، اچھی بات ہے، لیکن ٹینشن پالے ہوئے آپ ایسا کیوں ہوتا، ایسا کیوں نہیں ہوتا، اس کا معاملہ ہے وہ دیکھیے گا. تو اگر آدمی اس حدیث پر عمل کرے اور ہر آدمی کو جو چیز مطلوب ہے، مقصود ہے، آدمی اپنے مطلوب اور مقصود کے پیچھے رہے اور اپنے فائدے کی چیزوں کو دیکھتا رہے اور غیر ضروری کاموں سے اور غیر ضروری باتوں سے پرہیز کرے، تو بہت حد تک وہ محفوظ رہے گا، ٹینشن سے فری رہے گا. اور آج کے درس کی آخری حدیث جو ابو حمزہ مشہور صحابی حضرت انس بن مالک خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، خاص آپ کے خادم ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائیں فرمائی ہیں، اللہم اکثر مالہ وولدہ. خوب حضرت انس بن مالک کو اولاد ہوئی کہ 120 بچوں کو تو اپنے ہاتھ سے دفن کیا
اور اس کے بعد بھی اتنے بچے تھے ان کے اپنے کہ ان کو پوچھنا پڑتا تھا کہ تم کس ماں سے ہو، تم کس ماں سے ہو، اس طریقے سے پوچھنا پڑتا تھا. اور مال و دولت کی الحمدللہ اتنی بہتات تھی کہ نہ پوچھو. بہت دولت اللہ نے دیا اور اولاد سے بھی خوب نوازا. خادم رسول تھے ام سلیم انصاریہ رضی اللہ عنہا کے صاحبزادے تھے. ان سے روایت مکثرین صحابہ میں سے ہیں جن کو کثرت سے حدیث رسول روایت کرنے کا شرف حاصل. یہ خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ وارضاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. اہل علم نے کہا کہ یہ بھی ان 3 یا 4 حدیثوں میں سے ایک ہے جس پر اسلام کا در و مدار ہے. چند حدیثیں اتنی جامع ہیں کہ 3-4 حدیثیں کل اسلام کی نمائندگی کرتی ہیں. پورا اسلام ان 4 حدیثوں کے اندر سمٹ کر آ گیا ہے. جیسے انما الاعمال بالنیات، من احدث فی امرنا ھذا بدعت والی حدیث کہ بدعت سے پرہیز کرے آدمی. اسی طریقے سے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ الحلال بین والحرام بین، حلال واضح حرام واضح، مشتبہ امور سے پرہیز کرو جس طرح حرام سے پرہیز کرتے ہو. ایک حدیث یہ آپ کے سامنے ہے لا یؤمن احدکم، تم میں کا کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے دوسرے بھائی مسلمان کے لیے وہی کچھ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند. اگر اس حدیث پر عمل ہو جائے تو ماشاءاللہ اتحاد محبت آپسی بھائی چارے کی فضا قائم ہو جائے. تم میں کا کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا. ایمان کی نفی کی گئی اور ایمان کی نفی واجب کے ترک پر ہوتی ہے. اس کا مطلب کہ یہ عمل واجب ہے. کسی مستحب کام کے چھوڑنے پر ایمان کی کہیں پوری شریعت میں نفی نہیں. مستحب کام اگر کوئی نہ کرے تو اس پر ایمان کی نفی نہیں. پوری شریعت کے اندر وقال شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پوری شریعت کو کنگال ڈالے. کسی بھی مستحب کے چھوڑنے پر یہ کہا جائے کہ یہ مسلمان نہیں ہے، ایسی کوئی ایک مثال، ایسا کوئی ایک ایگزامپل نہیں دے سکتا. جہاں بھی قرآن نے کہا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر، جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نزاعی معاملات میں جج نہ مان لیں، ان کے فیصلے کو بلا چنچرا تسلیم نہ کر لیں، ہم مومن نہیں ہو سکتے. اس کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جج ماننا واجب اور فرض ہے. جہاں بھی آپ دیکھیں لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، جو امانت دار نہیں ہے وہ مومن نہیں. امانت داری واجب، تو جو چیز واجب ہے اسی کے ترک پر یا حرام کے کرنے کے اوپر ایمان کی نفی کی. تو یہ اتنی اہم چیز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کا کوئی شخص مومن نہیں ہے، یعنی وہ ایمان جو واجب ہے اس واجب ایمان کی نفی کی جا رہی ہے. ایسا ایمان اس کے پاس نہیں ہے جس کے سبب وہ جنت میں چلا جائے. اس کا مطلب یہ کہ جنت کے داخلے کے اوپر اس کے سوالیہ نشان نہ جب تک کہ وہ اس شرط کو پوری نہ کرے یا ایسی تمام ان شرطوں کو پوری نہ کرے جن کے اوپر ایمان کا دار و مدار رکھا ہے. فرمایا وہ ضروری چیزوں میں سے ایک ضروری یہ ہے، ایمان واجب کے لیے ضروری ہے، اس ایمان کے لیے ضروری ہے جو ایمان جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے، کہ ایک آدمی ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے وہی کچھ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. یعنی جو معاملہ اس کو اپنے ساتھ کیا جانا پسند ہو وہی معاملہ وہ اگلے کے سامنے ساتھ بھی کرے. اس سلسلے میں روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے طویل روایت ہے مسلم کے اندر، جس کا مفہوم یہ ہے کہ من احب ان یزحزح عن النار ویدخل الجنہ، جس کو یہ بات پسند ہو کہ جہنم سے ہٹا دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، فَتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، تو چاہیے کہ موت اس کو اس حال میں آئے کہ وہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور وہ اس بات کو پسند کرے کہ وہ دوسرے کے ساتھ بھی وہی سلوک کرے. وہ یہی میاتی بما یحب ان یطاع، وہ دوسرے کے ساتھ اسی بات کو پسند کرے جو معاملہ اپنے ساتھ کیا جا رہا اس کو پسند. اللہ تعالیٰ نے متففین کی جو نام طور میں کمی کرتے ہیں بڑی کھچائی کی ہے، مذمت فرمائی ہے، سخت وعید فرمائی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا
علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ ان بیمانوں کا حال یہ ہے کہ جب دوسروں کو تول کر ناپ پر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں، لیکن جب دوسروں سے لیتے ہیں تو بھرپور لیتے ہیں، لبالب لیتے ہیں۔ وزن بالکل ہونا، سالڈ پکا وزن ہونا، پورا ہونا، ناپ تول اگر ناپنا ہو، کوئی کسی نفرے سے کچھ لینا ہے تو ایک دم لبالب ہونا، گرے اوپر سے چھلک کے گرے۔ لیکن اگر دینے کی نوبت ہے تو میں ایک انچ کم ڈالا۔ دو پیمانہ ہے، لینے کا کچھ اور دینے کا کچھ، یہ پیمانہ مت رکھو۔ جو اخلاق، جو تکریم، جو عزت تم دوسروں سے چاہتے ہو وہ دوسروں کو بھی دو۔ اللہ اکبر۔ مگر یہ کب ہوگا؟ جب مومن سلیم الصدر ہو، اس کے سینے میں کینہ نہ ہو، حسد نہ ہو، عداوت نہ ہو، تو اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ جو خیر ہم اپنے اندر پاتے ہیں، جس بھلائی پر ہم اپنے آپ کو پاتے ہیں، وہ اس بھلائی کی طرح ہم دوسروں کو بھی بلائیں اور اس میں دوسروں کو بھی شیئر کریں۔ جو کام غلط ہے، جس کو ہم اپنے لیے غلط سمجھتے ہیں، ہم دوسرے کے لیے بھی غلط سمجھیں۔ انسان کے اندر جو مادہ حسد ہوتا ہے، جلن اور ڈاہ، اسی کے تقاضے میں انسان دوسروں کے لیے خیر کو پسند نہیں کرتا۔ وہ چاہتا ہے کہ ساری فضیلت، ساری سپرمیسی، قابلیت اسی کے اندر پائی جائے، کوئی دوسرا اس سے آگے نہ بڑھے، آگے بڑھنا تو دور ہے، ایکویل بھی نہ ہو، ہمارے لیول کا بھی نہ ہو، سب سے ہائی نیک ہماری ہو، سب سے اونچی گڑھ، یہ شان و شوکت چاہتا ہے۔ لیکن جو واقعی مومن ہوتا ہے، سچا مومن ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس بھلائی سے ہم گزر رہے ہیں، دوسرا بھائی بھی ہے، اس شر سے ہم اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو بچانا چاہتے ہیں، دوسرے مسلمان کے بھی بچے کو دیکھیں کہ شر کے کام پڑا ہوا ہے تو اس کو بھی پیار محبت سمجھائیں، جیسے کہ ہمارا اپنا بچہ ہے، کیونکہ وہ ہمارے بھائی مسلمان کا بچہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یحب ما یحب لنفسہ، دوسرے کے لیے وہ پسند کرے، یحب لأخیہ، اپنے بھائی کے لیے۔ یہ بھائی کا لفظ بتا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمدردی اور محبت کے سوکھے ہوئے سوتے کو جلایا کہ اگر محبت نہیں ہے دوسرے کے لیے تو سوچو تو صحیح، کو تمہارا بھائی ہے، بھائی کا معاملہ ہے، بھائی کی اولاد ہے۔ یہ لفظ بھائی بتا رہا ہے کہ محبت ہونی چاہیے۔ بہرحال ایک مسلمان کے کامل مومن ہونے کی دلیل ہے کہ وہ دوسرے کے لیے ان تمام خیر کی باتوں کو پسند کرے، خیر کے کاموں کو پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرے، اور جس کو شر سمجھ کر کے اپنے آپ کو بچاتا ہے، جو بات غلط ہے اپنے لیے اس کو وہ دوسرے کے لیے بھی غلط سمجھے۔ اور یہ معلوم ہوا کہ مسلمانوں میں کیٹیگریز ہے، درجات ہیں، کچھ کامل لوگ ہیں، کچھ ناقص لوگ ہیں، ایمان میں بھی کچھ لوگ کامل ہیں، کچھ لوگ ناقص ہیں۔ سمجھا کہ من حسن اسلامی پر آدمی اچھا مسلمان وہ ہے جو لا یعنی چیزوں سے پرہیز کرے، جس سے اس کا سروکار نہیں ہے، اس کا مطلب جو ایسا کرتا ہے وہ اچھا اور کامل مسلمان نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وہ مسلمان جو دوسرے کے لیے خیر نہ چاہے، جو اپنے لیے چاہتا ہے، وہ ناقص مسلمان ہے، اس کے داخلے جنت پر سوال کھڑا ہے۔ لیکن جو آدمی دوسرے کے لیے خیر چاہتا ہے، بھلائی چاہتا ہے، دوسرے کے ساتھ خیر میں شیئر کرنا چاہتا ہے، الحمدللہ اس کا دل کشادہ ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ سب خیر اللہ کی طرف سے ہے، جو خیر مجھے ملا ہے وہی خیر ہمارے دوسرے مسلمان بھائی کو ملے تو ہمارا کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اگر سارے بھائی ہمارے خوش رہیں گے، سب کے بچے پروان چڑھیں گے، سب کے بچے تعلیم یافتہ رہیں گے، سب اچھی زندگی، اسلامی زندگی گزارے گا، بھلائی سے قریب ہوگا، برائی سے دور ہوگا، تو یہ اچھی بات ہے، اس کا بینیفٹ پورے معاشرے کو ملے گا، پورے سماج کو ملے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اچھے اسلام والا بنائے، اچھا مسلمان بنائے، اسلام کی اچھی اچھی صفتوں سے اور خوبیوں سے ہمیں آراستہ اور پائراستہ فرمائے۔ وباللہ تعالیٰ توفیق، وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم۔